ڈکیتی ہوئی اس کے ایس ایچ او کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا. آپ دیکھیں کیسے وہاں پہ کہتے ہیں کوئی جرم ہو جائے گا. یہاں تو ہوتا ہی ہے کہ 3 دن کے لیے سسپینڈ کیا, چوتھے دن اس کو اور بڑے عہدے پہ لا کے فائز کر دیا گیا. تو جب تک یہ چلتا رہے گا کبھی بھی ہم اس لا اینڈ آرڈر کی بات کر رہے ہیں تو بہت آگے والی بات ہوگی. جہاں پہ سٹی میں آپ کے تھانے بکتے ہوں تو وہاں پہ کیا بات کریں. اب یہ تو بڑی ایسی بات ہو جائے گی. اینی وے آگے چلتے ہیں. شاہ نواز جدون صاحب مجھے جوائن کر چکے ہیں. تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے. پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. سر 2 مسئلے ہیں اور پروگرام کا وقت بھی کم ہے. میں دونوں پہ بڑی بات کرنا چاہوں گی. سب پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں, زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ جو ہمارا آپریشن ہونے والا ہے, آپریشن عزم استحکام, کیوں مخالفت کر رہے ہیں آپ لوگ اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی جو آپریشن ہوئے ہیں خیبر پختونخوا کے اندر, یعنی سوات کے اندر آپریشن ہوا, ہزاروں لوگوں کو بے گھر کیا گیا, کوئی اس کا رزلٹ نہیں آیا. اور ابھی بھی ہم وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم آپریشن کی مخالفت نہیں کر رہے, لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ وہاں کی جو اسٹیک ہولڈر ہے ان کے ساتھ بیٹھ جائیں اور آپ ان کو سیٹسفائی کر لے کہ بھائی آیا یہ آپریشن کیوں ضروری ہے. تو اس چیز پہ پوری مولانا آج اگر آپ دیکھ لیں تو خیبر پختونخوا کی خالی تحریک انصاف مخالفت نہیں کر رہی ہیں, آج وہاں پر جے یو آئی بھی مخالفت کر رہی ہیں, آج وہاں پر اے این پی بھی مخالفت کر رہی, جو بڑی پارٹیاں ہیں. ایون کہ وہاں کے جو پیپلز پارٹی ہیں وہ بھی مخالفت کر رہی ہے. اور کل ایک بہت بڑا گرینڈ جرگہ ہونے والا ہے قبائلوں کا, اور وہ تو بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے کہ ہمارا جہاں پر آپریشن ہونا چاہیے تھا وہاں نہیں ہو رہے. آپ دیکھ لیں ڈاکٹر صاحبہ کہ کچے کے علاقے میں دن دہاڑے لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے, ان کی ویڈیوز آ رہی ہیں, تاوان دیا جا رہا ہے, لیکن یہاں پر آپریشن کی ضرورت ہے, یہاں پر آپریشن نہیں ہو رہا ہے. اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان کو انہوں نے خاص طور پر ٹارگیٹ کیا ہوا ہے کہ جب بھی ہوتے تو خیبر پختونخوا اور بلوچستان کہہ رہے کہ یہاں پر آپریشن ہونا چاہیے. تو خیبر پختونخوا میں تو الحمدللہ حالات بڑے پرسکون ہیں. آپ دیکھ لیں کہ ابھی اس عید پہ میں تھوڑی سی بات کو کاٹ رہی ہوں, قطع کلامی کی معذرت, اور میں کہیں غلط ہوں تو مجھے آپ ٹھیک کر دیجیے گا. میری انفارمیشن میں اضافہ. سر کیا اس بات سے تحریک انصاف یا پاکستان کا کوئی شہری انکار کر سکتا ہے کہ ہمارا ملک کا جو جغرافیہ ہے اس میں مسائل تو رہیں گے؟ اگر کوئی صوبے کی گورنمنٹ بڑی مخلص ہے اور بات کر بھی رہی ہے, لیکن جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, جو ایجنسیز ہیں, ان کو یہ پتا ہے کہ کون سے بارڈر پہ کیا سلسلہ ہو رہا ہے, کون کہاں بیٹھا ہوا ہے, ہم سے زیادہ اویئر ہوتے ہیں. وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایسے ہی بات کر لیں گے ہوا میں, یا یہ اگر فیصلہ کیا گیا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت بڑی بات ہے نا جس کی وجہ سے یہ چیزیں کی گئی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات بتا دیں کہ بارڈروں کی سیکورٹی کن کے پاس ہے؟ آج یہ کہہ رہے کہ بھائی دہشت گرد ہمارے پڑوسی ملک سے آتے ہیں, تو بارڈروں کی سیکورٹی کس نے سنبھالی ہوئی ہے؟ اتنی بڑی سیکورٹی لگی ہوئی ہے, اربوں روپے کا بار جو ہم نے وہاں پر وہ لگایا ہوا ہے, اس کے باوجود بھی دہشت گرد آ رہے ہیں. تو یہ کس کی فیلئر ہے؟ بات یہ کہ ہم یہی بول رہے ہیں کہ فیلئر کس کا ہے. آپ وہاں بارڈر پہ آپ ہو, آپ نے اربوں روپے کی باڑ لگائی ہوئی ہیں, اس کے باوجود بھی دہشت گرد یہاں آ رہے ہیں. یہ تو ان کی اپنی ناکامی ہے نا. اب ان کو فرصت ملے گی یہاں تحریک انصاف سے کے خلاف انتقامی کارروائیوں سے, ان کو فرصت ملے گی تحریک انصاف کے ورکروں کو اٹھانے سے. سر اس بات کو ہم ایسے بھی تو لے سکتے ہیں کہ تحریک انصاف سانس لینے دے گی تو کچھ ہوگا. جی سوری سر, اس کو ہم ایسے بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ تحریک انصاف اگر سانس لینے دے گی تو کچھ اور سوچا جائے گا. دیکھیے بات ہے نا کہ تحریک انصاف کے ساتھ تو ہر طرح سے انہوں نے ظلم اور ستم کا بازار گرم کیا ہوا ہے. تحریک انصاف کے ورکر آج بھی آپ, یعنی میں ایک تحریک انصاف کا ادنا سا ورکر ہوں, میرے اوپر 12 FIR ہے, ہر دوسرے تیسرے دن میں کورٹ میں کھڑا ہوتا ہوں. اسی طرح ہمارے ابھی تک تقریباً سال ہونے والا ہے ہمارے خواتین, جس میں یاسمین راشد صاحبہ جو کینسر سروائر ہے وہ ابھی تک پابندی سلاسل ہے. 1 سال ہو گئے ڈاکٹر صاحبہ, 9 مئی کا یہ کہتے ہیں 9 مئی 1 سال ہو گئے ابھی تک انہوں نے چالان. سر میں مان رہی ہوں یاسمین راشد صاحبہ جو ہے ان کا احترام بھی کرنا چاہیے, ایک ہمارے ملک کی جانی مانی شخصیت بھی ہے, تھوڑا سا جو ہے وہ نرم رویہ ہونا چاہیے. میں اس وقت یہ بات کر رہی ہوں کہ ہمارا ملک اگر برے حالات میں ہے, اگر بارڈر پہ پرابلم ہے, کہیں دہشت گردی کا خطرہ ہے, تو کیا کسی پولیٹیکل جماعت کو کچھ عرصے کے لیے اپنے مطالبات کو ایک طرف رکھ کے لا انفورسز ایجنسیز کا ساتھ نہیں دینا چاہیے کہ جناب ٹھیک ہے ہم کچھ عرصے اس کو روک دیتے ہیں؟ آپ کو یاد ہے کہ آرمی اسکول کا جب واقعہ ہوا تو اس وقت دھرنا ہو رہا تھا, روک دیا گیا.
تو جب نیشنل انٹرسٹ میں کوئی بات ہوتی ہے تو کچھ عرصے کے لیے اختلافات کو بھلایا بھی تو جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب ہم یہی کہہ رہے ہیں نا کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں, تمام سٹیک ہولڈر جو ہے خیبر پختونخوا کے, ان کے ساتھ آپ بیٹھ جائیں, ان کو ایک گول میز کانفرنس بلائی جائے جس میں تمام وہاں کے سٹیک ہولڈر ہو اور ان کو بیٹھ کے ان کو حقائق بتائے جائے نا. یہ تو نہیں ہے نا کہ بھئی آپ ان کو اعتماد میں نہیں لے رہے اور ان کو اعتماد میں لیے بغیر آپ آپریشن شروع کر رہے ہیں اور لاکھوں لوگوں کو بے گھر کر رہے ہیں, لاکھوں لوگوں کو آئی ڈی پیز بنا رہے ہیں, پھر نہ ان کے رہنے کا کوئی بندوبست ہوتا ہے, نہ پھر ان کے کھانے پینے کا کوئی بندوبست, بچوں کے ایجوکیشن تباہ ہو جاتی ہے. آپ حساب لگائے کہ جو سوات کے اندر انہوں نے کیا, ابھی تک وہ سوات کے عوام بھگت رہے ہیں, اور یہ ابھی تقریباً کوئی سال 1.5 سال پہلے یہ پھر کوئی پروگرام بنا رہے تھے. تو آج مراد سعید نے اس وقت کہا تھا کہ نہیں ہم کسی صورت میں نہیں جائیں گے, نہ ہم اس آپریشن کی مخالفت کر رہے ہیں, اور آپ پھر ہم پہ ایسے ایک جنگ مسلط کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ وہاں کے سٹیک ہولڈر کے ساتھ تو یہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ وہاں کے جو سٹیک ہولڈر ہیں ان کے ساتھ بیٹھ جائیں. سر ایک موقف آپ کا آ رہا ہے, ایک موقف جو ہمیں صحافی کے حیثیت سے پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ کے بڑے کام ہوئے ہیں, فاٹا میں بڑے کام ہوئے ہیں, وہاں پہ سکولز پہ کام ہوا ہے, وہاں پہ جو لوگوں کو سائیکالوجیکل ایشوز ہو گئے تھے وار کے بعد وہ ان ایشوز کو حل کرنے کے لیے باقاعدہ افواج پاکستان نے ادارے قائم